بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وہ سائنسدان جنہوں نے قرآن پاک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک پر فخر کریں اور اس سے قوت حاصل کریں، کیونکہ قرآن کریم پانی کی مانند ہے جس میں ہر اس شخص کے لیے زندگی کی بشارت ہے جو اسے سیر ہو کر پیتا ہے۔ ڈاکٹر گرینیا جن لوگوں نے قرآن پاک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک ڈاکٹر گرینیا بھی شامل ہے۔ جب ڈاکٹر گرینیا سے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں نے قرآن پاک کی وہ تمام آیات تلاش کیں جن کا تعلق طبی اور سائنسی علوم سے تھا، اور میں نے انہیں چھوٹی ہی عمر میں پڑھ لیا تھا اور میں انہیں خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ بس میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ آیات جدید علوم سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں، چنانچہ میں نے قرآن پاک کی عظمت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سال پہلے واضح حق لے کر آئے۔ نمبر 2، فرانسیسی مستشرق ایتن دانیہ۔ جب انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو قرآن پاک کی صداقت نے انہیں مجبور کر دیا اور اس کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہر مومن نہایت آسانی سے صرف کتاب اللہ کی تلاوت ہی سے اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی معجزے کی بدولت اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں، بلا شبہ قرآن کریم سنتے وقت یکا یک زبردست تاثرات انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں، وہ دم بخود ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قرآن پاک سنتے سنتے پوری رات بسر کر دیں گے۔ نمبر 3، سائنسدان پادری جان باٹسٹ اہونیمو۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا سبب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک دن ایک علمی لیکچر میں شامل ہوا۔ یہ لیکچر در حقیقت ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے درمیان مناظرے کی روداد پر مشتمل تھا۔ میں اس لیکچر کے دوران میں سورۃ مریم اور ایک دوسری سورت سنتے ہی اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ بلا شبہ اسلام ہی اصل دین حق ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر احمد نسیم سوسا۔ ڈاکٹر صاحب جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے، فرماتے ہیں، اسلام کی طرف میرا میلان اس وقت ہوا جب میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ میں اسی وقت قرآن کا دلدادہ ہو گیا تھا اور میں قرآنی آیات سن کر جھوم اٹھتا تھا۔ نمبر 5، برطانوی گلوکار کیٹ سٹونیز۔ ایک عالمی شہرت یافتہ سائنسدان۔ وہ کہتے ہیں، قبول اسلام سے پہلے میں اپنی زندگی کے اس عرصے میں میری رائے یہ تھی کہ گویا میں نے ہر کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور میری شہرت اور کامیابی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور میں نے دولت اور عورت سمیت ہر چیز حاصل کر لی ہے، لیکن سچ پوچھو تو میں ایک بندر کی طرح تھا۔ میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودتا پھرتا تھا۔ میں نے کبھی قناعت نہیں کی، لیکن قرآن کریم کی قرأت میری فطرت میں موجود ہر اس چیز کے لیے تصدیق و توثیق ثابت ہوئی جسے میں حق سمجھتا تھا، اور قرآن کریم سن کر یوں محسوس ہوا گویا وہ میری حقیقی شخصیت کی تشکیل اور اس کی حقیقی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 6، سائنسدان منصائے مونتائے۔ اسلامی عربی فکر پر قرآن کریم کی تاثیر کے جو گہرے نقوش ثبت ہیں، اس سلسلے میں فرانسیسی مفکر منصائے مونتائے کہتے ہیں، قرآن عظیم کی تاثیر سے دوری اختیار کرنے والے اسلامی عربی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے بدن سے خون نکال لیا گیا ہو۔ نمبر 7، برطانوی خاتون ہونی۔ برطانوی خاتون ہونی فلسفے کی دیوانی تھی۔ فلسفہ اس کے دل اور دماغ میں رچ بس گیا تھا۔ وہ قرآن عظیم کی اثر انگیزی کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، چاہے میں کتنی ہی کوشش کر لوں، حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن عظیم کی اس تاثیر کو بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی جو قرآن عظیم نے میرے دل میں سمو دی ہے۔ میں ابھی قرآن عظیم کی تیسری سورت بھی ختم نہیں کر پائی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز دیکھا۔ قبول اسلام کے بعد یہ میری پہلی نماز تھی۔ نمبر 8، عامر علی دادو۔ سابق بھارتی عیسائی عامر علی دادو جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ قرآن عظیم کے سلسلے میں پیش آنے والا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے انگریزی زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کا ایک نسخہ لیا
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ہاں یہی ایک مقدس کتاب ہے۔ پھر میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے معنی پر غور و فکر کرنے لگا تو میری ساری دلچسپیاں اور توجہات صرف قرآن کریم کو سمجھنے پر مرکوز ہو گئیں۔ جب میں نے سورۃ بقرہ کی 30 سے 39 تک کی آیات پڑھی تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی۔ بلا شبہ یہ آیات نہایت وضاحت اور تسلی بخش انداز سے قصہ بیان کرتی ہیں۔